اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالب علم ساتھیوں، جتنا ہو سکے زندگی میں سادگی کو اختیار کریں، کیونکہ سادگی میں ہی خوبصورتی ہے۔ زندگی جتنی سادہ ہو اتنا ہی بہتر ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ زندگی تھکا دینے کا نام ہے، اور جب بھی کبھی آپ زندگی میں تھک جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں۔ رب کو یاد کرنے سے آپ کو سکون ملے گا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سکون اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر پریشانی سے بچائے اور اپنے ذکر کے ذریعے سکون عطا فرمائے، آمین۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حصہ نثر سے تعلق رکھنے والا آرام و سکون، جماعت نہم، اور ہم آج اس موضوع کے حوالے سے اس کا مفہوم سمجھیں گے۔ ڈرامہ آرام و سکون، مرکزی خیال، خلاصہ، اقتباسات کی تشریح، ان کا طریقہ کار، اور پھر آخر میں مشقی سوالات کے ذریعے اس پورے ڈرامے کو سمجھنے کی ایک کوشش کی جائے گی۔ تو ہم اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں، ڈرامہ آرام و سکون۔ جی، سب سے پہلے ڈرامے کے مصنف ڈرامہ نگار امتیاز علی تاج کا مختصر سا تعارف سمجھ لیتے ہیں، ان کی شخصیت کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ امتیاز علی تاج، سید امتیاز علی تاج سن 1900 میں لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مولوی ممتاز علی کو شمس العلماء کا خطاب بھی ملا۔ ان کے والد بھی ادبی شخصیت تھے، ان کی والدہ بھی ادبی شخصیت تھیں۔ ایک ادبی گھرانے سے سید امتیاز علی تاج تعلق رکھتے تھے۔ امتیاز علی تاج نے سینٹرل ماڈل سکول لاہور اور گورنمنٹ کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی۔ زمانہ طالب علمی میں منفرد انگریزی ڈراموں کے تراجم کر کے سٹیج پر پیش کیے۔ 1932 میں مشہور زمانہ ڈرامہ انارکلی لکھا، اور ان کے مزاحیہ اسکیچ چچا چھکن کے نام سے شائع بھی ہوئے اور بہت مقبولیت حاصل کی۔ سید امتیاز علی تاج رسالہ تہذیب نسواں اور پھول کے مدیر یعنی ایڈیٹر بھی رہے۔ ریڈیو پروگرام پاکستان ہمارا ہے شروع کیا انہوں نے، اور ریڈیو کے لیے درجنوں ڈرامے اور فیچر لکھے۔ بہت سی فلمی کہانیاں بھی تحریر کیں۔ مجلس ترقی ادب لاہور کے سیکریٹری بھی رہے۔ اپریل 1970 میں ایک نامعلوم شخص نے انہیں قتل کر دیا۔ عزیز ساتھیو، یہ ان کا مختصر سا تعارف ہے۔ کافی ادبی شخصیت، علمی شخصیت، ڈرامہ انارکلی کے حوالے سے کافی شہرت رکھتے ہیں، اور ان کا یہ ڈرامہ انارکلی قدیم اور جدید ڈرامہ نگاری کا ایک سنگ میل کہلایا جاتا ہے۔ یہ تھا ان کا مختصر تعارف۔ آگے بڑھتے ہیں۔ امتیاز علی تاج کی ڈرامہ نگاری۔ سب سے پہلے تو عزیز ساتھیوں، ڈرامے کے بارے میں مختصر طور پر سن لیجئے کہ ڈرامہ یونانی لفظ ڈرامے سے مشتق ہے، ڈرامے سے نکلا ہے۔ یونانی لفظ ہے ڈرامے، جس کا مطلب ہے کچھ کر کے دکھانا، یعنی کرداروں کی مدد سے سٹیج پر کچھ کر کے دکھانے کو ڈرامہ کہا جاتا ہے، اور جب یہ تحریری صورت میں آتا ہے تو پھر یہ ادبی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو سید امتیاز علی تاج کے لکھے ہوئے ڈرامے بڑے مشہور ہوئے، مقبول ہوئے، تو ان کے ڈراموں میں تمام لسانی خوبیاں موجود ہیں، یعنی زبان و بیان کی ساری خوبیاں ان کے ڈراموں میں موجود ہیں۔ سادہ اور بے تکلف لکھتے ہوئے وہ الفاظ کا استعمال بہت سلیقے سے کرتے ہیں۔
بہت طریقے سے، بہت ترتیب کے ساتھ۔ ان کے ڈراموں کی زبان سلیس ہے، سادہ ہے، رواں ہے اور شگفتہ ہے۔ وہ اپنے کرداروں کی تخلیق میں فنی مہارت کا ثبوت دیتے ہیں۔ ان کے کردار محض کٹھ پتلی نہیں ہوتے بلکہ زندہ، متحرک اور جاندار ہوتے ہیں۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ وہ ہماری حقیقی زندگی سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ چستی، برجستگی اور بے ساختگی سید امتیاز علی تاج کے ڈراموں کی خصوصیات ہیں۔ مکالمہ نگاری کے ساتھ ساتھ جذبات نگاری بھی خوب ہے، یعنی ان کے مکالمے پڑھتے ہوئے جذبات کا بھی احساس ہوتا ہے کہ ان کے اندر، ان مکالموں میں جذبہ پوشیدہ ہے۔ مختلف قسم کے جذبات ان مکالموں میں پیش کیے جاتے ہیں، اور یہی چیز ہے جو اردو کے ڈرامائی ادب میں بہت کم دکھائی دیتی ہے۔ ان کے مزاح میں کہیں تکلف دکھائی نہیں دیتا۔ انہوں نے معمول کے واقعات، روٹین کے جو واقعات ہیں، زندگی کے عام پہلو جو ہیں، اور کرداروں کے مکالموں کے ذریعے سے بہت عمدہ مزاح بھی پیدا کیا، جس کی ایک مثال شامل نصاب یک بابی ڈرامہ آرام و سکون ہے۔ آرام و سکون یہ جو ہمارے نصاب میں شامل ہے جماعت نہم کے، یہ یک بابی یا ون ایکٹ پلے کہلایا جاتا ہے۔ اور ون ایکٹ پلے وہ ڈرامہ جو ایک ہی نشست میں یا تو پڑھا جا سکے یا ایک ہی دفعہ ایک ہی پردے کو تبدیل کیے بغیر، منظر کو تبدیل کیے بغیر وہ ڈرامہ سٹیج پر پیش کیا جا سکے۔ اور مختصر سا ڈرامہ ہوتا ہے، جس طرح آپ افسانہ سمجھ لیں کہ افسانہ ایک مختصر سی کہانی کو کہا جاتا ہے، بالکل اسی طرح ڈرامہ، یک بابی ڈرامہ ایک ایسا ڈرامہ جو ون ایکٹ پلے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، ایک ہی بار اور مختصر سی کہانی کے ساتھ۔ تو یہ ان کی ڈرامہ نگاری کی خصوصیات تھیں۔ آگے چلتے ہیں۔ ڈرامہ ہے آرام و سکون، اس میں کیا چیز پیش کی گئی ہے، ہمیں کیا اس میں نکات ملتے ہیں، سمجھ میں کیا آتی ہے، یہ ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ مرکزی خیال کیا ہے؟ ڈرامہ آرام و سکون سید امتیاز علی تاج کا تحریر کردہ ایک یک بابی ڈرامہ ہے، جس میں انہوں نے گھر کے سکون اور شور و غل کو موضوع بنایا ہے۔ گھر کا نام آتے ہی آرام و سکون کا تصور ابھرتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جب بھی ہم کہیں سفر میں ہوں، تھک چکے ہوں، یوں ہی گھر کا نام ذہن میں آئے تو فوراً آرام و سکون ذہن میں آتا ہے۔ گھر ہی ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں وقتی طور پر آدمی آرام و سکون حاصل کرتا ہے، لیکن گھر کے افراد کی نادانی سے آرام و سکون کا سارا ماحول ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی گھر کے افراد کی جو چھوٹی چھوٹی بے وقوفیاں ہیں یا ایسی حرکتیں کہ جن کا احساس بھی نہیں ہوتا، ان سے سارا سکون اور سارا آرام جو ہے نا وہ ختم ہو کر رہ جاتا ہے، اور گھر کی فضا سکون پہنچانے کی بجائے تکلیف کا باعث بن جاتی ہے۔ اس میں خصوصیت کے ساتھ عورتوں کی زیادہ گفتگو کرنے کی عادت شامل ہے کہ عورتیں زیادہ باتیں کرتی ہیں، باتونی ہوتی ہیں، اس وجہ سے شاید گھر کا سکون بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اس ڈرامے میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ بیوی اپنی فطرت سے مجبور ہے، وہ اپنے شوہر سے محبت بھی کرتی ہے اور اس بیمار شوہر کو آرام بھی پہنچانا چاہتی ہے، مگر شوہر کو حقیقت میں آرام نہیں ملتا، صرف اور صرف اس کی نادانی کی وجہ سے۔ تو یہ ایک بات کی گئی ہے، یہ نقطہ بیان کیا گیا ہے اس ڈرامے کے اندر کہ بیمار شوہر آرام و سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، مگر گھر کے افراد کی نادانی اور شور و غل کی وجہ سے وہ آرام اور سکون حاصل نہیں کر پاتا۔ آگے چلتے ہیں اس کے خلاصے کی جانب۔ آرام و سکون، اس پورے ڈرامے میں کیا کہانی بیان کی گئی ہے، کیا چیز پیش کی گئی ہے، وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ ڈرامہ آرام و سکون میں مصنف امتیاز علی تاج ایک ایسے شخص کا حال بیان کرتے ہیں جو دفتر کے بہت زیادہ کام کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے، کہ دفتر میں کام زیادہ ہے تو اس وجہ سے وہ بیمار ہو گئے۔ ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق اس کا بخار، یعنی اس شخص کا، اس میاں کا بخار صرف آرام و سکون کرنے سے ہی اترے گا، مگر گھر میں بیوی بچوں کے شور کی وجہ سے وہ بیچارہ دوبارہ دفتر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ گھر سے زیادہ آرام و سکون تو اسے دفتر میں میسر ہوتا ہے۔
تو ایک بیوی اپنے اب کہانی کیا ہے، ایک بیوی اپنے بخار میں مبتلا شوہر کے معائنے کے لیے ڈاکٹر کو گھر پر بلاتی ہے کہ وہ آ کر اس کے میاں کا چیک اپ کرے، معائنہ کرے۔ ڈاکٹر صاحب آتے ہیں، معائنہ کرتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، ان دنوں کام زیادہ ہونے کی وجہ سے تھکان زیادہ ہو گئی ہے، تھک گئے ہیں اور پھر بخار محسوس کر رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر دوا کی بجائے صرف آرام کا مشورہ دیتا ہے اور کھانے کی چند چیزیں لکھ دیتا ہے کہ یہ آپ انہیں کھلائیں، اس سے انہیں صحت ملے گی۔ بیوی ڈاکٹر کے سامنے ہی بار بار جتلاتی ہے کہ اس نے بھی کئی مرتبہ آرام کا کہا ہے لیکن یہ سنتے ہی نہیں۔ یعنی بیوی وہیں پر کھڑی ہے اور اونچی آواز میں وہ صرف یہی احساس دلا رہی ہے کہ میں نے ان کو بار بار کہا ہے کہ آرام کر لیا کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، لیکن یہ مانتے ہی نہیں۔ ڈاکٹر آرام کی تاکید کر کے چلا جاتا ہے کہ ان کے کمرے میں شور و غل نہیں ہونا چاہیے، مریض کے کمرے میں۔ تو بیوی اپنے خاوند کو آرام و سکون پہنچانے کی خاطر شور مچانا شروع کر دیتی ہے، کمرے میں اونچی آواز میں بولتی ہے اور نوکر کو ڈانٹنا شروع کر دیتی ہے۔ میاں سے بھی بار بار پوچھتی ہے کہ درد تو نہیں ہو رہا، چپ کر کے لیٹے رہیے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ شور بالکل نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ شور وہ خود کر رہی ہے۔ تو یہ مطلب اس کو خود بھی احساس نہیں کہ وہ کیا کام کر رہی ہے، کیا نادانی کر رہی ہے، کیا بے وقوفی اس سے سرزد ہو رہی ہے۔ خود گھنٹی ڈھونڈنے، نوکر کو آواز دینے اور سکے کو ڈانٹنے میں بہت زیادہ شور مچاتی ہے۔ یعنی گھنٹی گم ہو جاتی ہے، بلانے کی گھنٹی، تاکہ میاں جو ہے نا وہ گھنٹی بجا کر بیوی کو بلا سکے اگر کوئی کام ہو، تو گھنٹی نہیں ملتی۔ پھر جو ہے نا نوکر کو آوازیں دینا، نوکر اسٹور میں گودام میں جو ہے نا ریٹھے ڈھونڈنے میں مصروف ہوتا ہے، اس کو وہیں پہ کھڑے کھڑے آواز دیتی ہے۔ پھر پانی والا آ جاتا ہے پانی لے کر، سکا جو ہے، تو اس کو ڈانٹنا وہیں کمرے میں کھڑے کھڑے میاں کے قریب، وہ شور مچانا شروع کر دیتی ہے، ڈانٹنا شروع کر دیتی ہے۔ تو اس طرح یہ اس کی نادانی اور زیادہ ماحول کو خراب کر رہی ہے۔ کبھی للو کو ریٹھے کوٹنے پر ڈانٹتی ہے، یعنی للو ریٹھے کوٹنے لگتا ہے ہاون دستے میں تو اس کا شور وہ ڈسٹرب کر رہا ہے۔ کبھی بچے کے شور مچانے پر اسے چپ کرانے کی کوشش کرتی ہے کہ بچہ جو ہے نا وہ اپنی پٹ پٹ گاڑی جو ہے وہ چلا رہا ہے اور اس کا شور میاں کو پریشان کر رہا ہے، اس کو چپ کرانے کی کوشش کرتی ہے۔ فون کی گھنٹی بجتی ہے تو میاں کو ہی فون اٹھانا پڑتا ہے، بیوی کہیں کام سے جاتی ہے تو پیچھے میاں فون کی گھنٹی فون اٹھاتا ہے اور پھر ادھر سے جو ہے نا جو بات ہوتی ہے میاں صاحب سمجھاتے بھی ہیں کہ میں اس وقت علیل ہوں، بیمار ہوں، میں ان کو بلا نہیں سکتا، تو آپ بعد میں کر لیجئے گا۔ تو اس طرح ملازم بیمار میاں کا خیال کیے بغیر کمرے میں جھاڑو دینے لگتا ہے، اب یہ ایک اور پریشانی۔ تو میاں جو ہے اسے ڈانٹ کر باہر بھگاتے ہیں۔ بچہ صحن میں پٹ پٹ گاڑی چلاتا ہے تو بیوی اسے اونچی آواز میں گالیاں دیتی ہے۔ ہمسائے کا لڑکا ہارمونیم پر گانا شروع کر دیتا ہے تو میاں کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں۔ بیوی کا شور، بچے کے رونے کی آواز اور ہارمونیم پر بے سرے گانے کا، ہمسائے کے صاحبزادے جو ہارمونیم پر گانا شروع کر دیتے ہیں، بے سرا گانا، تو اس کی آواز کے ساتھ ملازم کے ریٹھے کوٹنے، گلی میں بھکاری کی کچھ مانگنے کی صدائیں یہ سنائی دینے لگتی ہیں۔ یعنی سارا شور جو ہے ایک ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ میاں کی طبیعت بجائے سنبھلنے کے اور زیادہ بگڑنے لگتی ہے۔ شور کی وجہ سے اس کا سر پھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ آخر بیوی سے شیروانی اور ٹوپی طلب کرتے ہیں۔ بیوی پوچھتی ہے کہاں؟ تو جواب ملتا ہے کہ دفتر جا رہا ہوں۔ بیوی نے پوچھا کیوں؟ تو جواب دیتے ہیں آرام و سکون کے لیے۔ گویا گھر میں جو شور و غل والی کیفیت پیدا ہو چکی ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ دفتر میں ہی جایا جائے، دفتر چلا جایا جائے کہ وہاں آرام و سکون تو مل جائے گا۔ جی عزیز ساتھی، یہ ایک خلاصہ تھا مختصر طور پر جس کو تحریری صورت میں پیش کیا گیا، اور امید ہے کہ آپ ساتھ ساتھ سمجھ بھی رہے ہوں گے۔ آگے چلتے ہیں، اب دیکھتے ہیں ذرا عبارت کی تشریح کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، تشریح کس طرح سے کی جائے۔ ایک اقتباس کے ذریعے ہم اس کو لے کر چلیں گے آگے۔ اقتباس دیکھیے، سب سے پہلے نوٹ دیکھیے، سوال جو آتا ہے امتحان میں، سبق مصنف اور سیاق و سباق کے حوالے سے درج ذیل نثر پارے کی تشریح کریں۔ یعنی سبق کا نام، مصنف کا نام اور سیاق و سباق بیان کرتے ہوئے پھر تشریح کرنی ہے۔ تو اقتباس کیا ہے؟ پیراگراف، نثر پارہ۔ اللہ ماروں کو اتنا خیال بھی تو نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے۔ عزیز ساتھی، یہ ذرا سمجھ لیجئے کہ یہ ڈرامہ ہے
اور ڈرامے میں چھوٹے چھوٹے ڈائیلاگز کے ذریعے، چھوٹے چھوٹے مکالمات کے ذریعے یہ کہانی کو آگے بڑھایا گیا ہے۔ تو مکالمات کی صورت میں یہ ڈرامہ لکھا گیا ہے۔ اس میں باقاعدہ تفصیلی کوئی اقتباس ایسا نہیں جس کی تشریح کی جا سکے۔ ایک یا دو پیراگراف اقتباسات ایسے ہیں جن کو وہاں سے نکالا جا سکتا ہے تشریح کے لیے اور دیا جا سکتا ہے۔ تو ان میں سے ایک اقتباس یہ بھی ہے، اللہ ماروں کو اتنا خیال بھی تو نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے، ڈاکٹر نے تاکید کر رکھی ہے کہ شور و غل نہ ہونے پائے، اور اس سے کہو یہ کیا وقت ہے پانی لانے کا، اچھی خاصی دوپہر ہونے کو آ گئی ہے، کل سے اتنی دیر سے آیا تو نوکری سے الگ کر دوں گی۔ میں نامراد کو 20 مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ صبح سویرے ہو جایا کرے، مگر اس کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ جی امید ہے آپ سمجھ بھی چکے ہوں گے کہ یہ اقتباس کہاں سے لیا گیا اور یہ بیگم صاحبہ کس کی بات کر رہی ہیں۔ ہم ذرا طریقہ کار دیکھ لیتے۔ سب سے پہلے مصنف کا نام لکھا جائے گا امتیاز علی تاج، اور پھر سبق کا نام ڈرامہ آرام و سکون۔ یہاں پہ مصنف کی بجائے آپ ڈرامہ نگار بھی لکھ سکتے ہیں، ڈرامہ نگار سید امتیاز علی تاج، اور سبق کی بجائے آپ لکھ سکتے ہیں ڈرامہ آرام و سکون۔ یہ بھی ایک طرح سے مکمل حوالہ ہے۔ اب آتے ہیں تشریح کی جانب۔ تشریح کی ہیڈنگ ڈالیں گے اور پھر پہلے جیسے یہاں پہ بتایا گیا سیاق و سباق، تو وہ سیاق و سباق ذرا دیکھ لیجئے۔ سیاق و سباق ہوتا ہے کہ آپ اس اقتباس سے پہلے، اس عبارت سے پہلے کہانی میں کیا کچھ بیان کیا جا چکا ہے وہ مختصر طور پر آپ بیان کریں گے مصنف اور سبق کے حوالے کے ساتھ۔ اب اس میں دیکھیں امتیاز علی تاج، سب سے پہلے مصنف کے بارے میں، امتیاز علی تاج ادبی گھرانے سے تعلق رکھنے والے انسان تھے جنہوں نے اپنے ڈرامے انارکلی کی بدولت بے پناہ شہرت حاصل کی، کیونکہ ان کا یہ ڈرامہ جدید اور قدیم ڈرامہ نگاری کا ایک سنگ میل تصور کیا جاتا ہے، جبکہ نصاب میں شامل ڈرامہ آرام و سکون امتیاز علی تاج کا لکھا ہوا ایک یک بابی ڈرامہ ہے۔ اس ڈرامے میں امتیاز علی تاج نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ گھر جیسی جگہ کوئی نہیں، جہاں محبت ہے، سکون ہے، مگر گھر والوں کی زیادہ بولنے والی عادت بعض اوقات انسان کے لیے انتہائی کوفت کا سبب بنتی ہے، تکلیف کا سبب بنتی ہے۔ اس ڈرامے میں بھی شوہر دفتر میں زیادہ کام کی وجہ سے بیمار پڑ جاتے ہیں اور ڈاکٹر دواؤں کی بجائے آرام و سکون سے گھر میں لیٹے رہنے کا مشورہ دیتا ہے، مگر بیوی کی زیادہ بولنے والی عادت شوہر کی تکلیف میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ زیر تشریح پیراگراف سبق کے تقریباً وسطی حصے سے لیا گیا ہے، یعنی درمیان میں سے، سبق کے بالکل درمیان میں سے، تو اس کو وسط کہتے ہیں، وسطی حصے سے لیا گیا ہے۔ تو یہ آپ عزیز ساتھیو سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں مصنف کا حوالہ بھی آ گیا، کہانی کے بارے میں بھی مختصر طور پر بتا دیا گیا، ایک اہم نقطہ جو ہے کہانی کا، اور پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ اقتباس کہاں سے لیا گیا ہے۔ جی آگے چلتے ہیں۔ اب تشریح دیکھیے، اصل پیراگراف کی جو تشریح ہے عبارت کی، ذرا تشریح دوبارہ دیکھیے، اصل متن ہے کیا؟ اللہ ماروں کو اتنا خیال بھی تو نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہوا ہے۔ یہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے، یہ بیوی کا مکالمہ ہے جب وہ سکا کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہے۔ سکا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، پانی والا آیا، کون ہے؟ بی بی جی، سکا ہے بی بی جی۔ تو سکا کو وہ ڈانٹ ڈپٹ کر رہی ہے۔ تو دیکھیں، شوہر بیماری کی حالت میں پڑا کراہ رہا ہے اور بیوی اسی کمرے میں کھڑے ہو کر شور مچا کر کبھی بچے کو ڈانٹنے لگتی ہے تو کبھی اپنے نوکر کو، اتنے میں سکا یعنی پانی بھرنے والا آ جاتا ہے، تو بیوی وہیں کھڑے سکے کو ڈانٹنا شروع کر دیتی ہے کہ پانی لانے والا ایک تو بہت دیر سے آیا ہے اور دوسرا باہر کھڑا ہو کر مسلسل دروازہ کھٹکھٹائے جا رہا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ گھر میں کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے۔ مسلسل شور و غل سے مریض کو تنگ کیا جاتا ہے، حالانکہ ڈاکٹر نے سختی سے نصیحت کی ہے کہ مریض کے قریب بالکل شور نہ ہو اور مریض کو مکمل آرام و سکون ملنا چاہیے، لیکن یہ کم وقت بے وقت آ کر مریض کے آرام میں خلل ڈال رہا ہے، مداخلت کر رہا ہے، مخل ہو رہا ہے۔ بیوی اپنے نوکر سے کہتی ہے کہ جا کر سکے کو کہہ دے کہ دوپہر کے وقت آنا کہاں کی شرافت ہے، آئندہ صبح سویرے پانی لے کر آیا کرے جب زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اگر اتنی دیر میں آنا ہے تو کام سے چھٹی کر جائے۔ نامراد کو کئی بار سمجھایا کہ پانی کے استعمال والے کام صبح سویرے ہی ہوتے ہیں، پر منہ اٹھا کر دوپہر کو چلا آتا ہے، بار بار کہنے کا بھی اثر نہیں۔ بیوی اتنی ساری باتیں بیمار شوہر کی موجودگی میں ہی کرتی ہے، جس سے شوہر اور زیادہ تنگ ہوتا ہے
وہ بیوی کو سمجھاتا ہے مگر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ عزیز بچوں، یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے کہ پیراگراف مختصر ہوتا ہے، اس کی تشریح آپ نے خود اپنی طرف سے کرنی ہے، وضاحت کرنی ہے۔ اب اس میں آپ کی یہ مہارت سمجھی جائے گی کہ اچھے اور منتخب الفاظ کا استعمال کریں اور تشریح یعنی اس کی وضاحت جو ہے وہ خوبصورتی کے ساتھ آپ کریں۔ تو اس میں جو ہے نا دیکھیں کچھ چیزیں آپ نے اپنی طرف سے لکھنی ہیں، جیسے یہاں پہ یہ بات کی گئی ہے کہ یعنی پانی والے کام جو ہے، پانی کے استعمال والے کام صبح سویرے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح جو ہے نا یہ دوسرا، باہر کھڑا ہو کر مسلسل دروازہ کھٹکھٹائے جا رہا ہے، تو بیوی نوکر سے کہتی کہ جا کر سکے سے کہہ دے کہ دوپہر کے وقت آنا کہاں کی شرافت ہے۔ تو یہ اس طرح کے جملے آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں اور خود بھی آپ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو وضاحت آپ نے کرنی ہے، پریکٹس کیجئے، بار بار مشق کیجئے کہ ایک مختصر سی عبارت کو آپ کس طرح سے وضاحت کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں۔ تشریح عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ یعنی آپ کو اگر 100 الفاظ پر مشتمل کوئی اصل متن دیا گیا ہے، کوئی اقتباس دیا گیا ہے، عبارت دی گئی ہے، تو اس کی تشریح کم از کم 200 سے 300 الفاظ کے درمیان ہونی چاہیے۔ یہ مطلب ہے کہ میں کہہ رہا ہوں اس وجہ سے کہ تشریح کرتے ہوئے آپ نے ان ساری چیزوں کو بیان کرنا ہے جو سبق کے اندر ہیں، وضاحت کے ساتھ۔ اسی کا نام تشریح ہے، یعنی اتنے اور سادگی کے ساتھ، آسان الفاظ میں، کہ ایک بچہ بھی اگر اس عبارت کو پڑھے تو وہ بھی سمجھ لے کہ اس میں کیا بات کی گئی ہے۔ جی، تو تشریح میں آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ آگے چلتے ہیں مشقی سوالات کی جانب۔ مشقی سوالات دیکھیے، اب اس میں سب سے پہلا سوال، روزانہ آرام و سکون نہ کیا جائے تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ روزانہ آرام و سکون نہ کیا جائے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ بندہ اور زیادہ بیمار ہو جائے گا۔ ڈرامہ آرام و سکون کے حوالے سے سید امتیاز علی تاج کہتے ہیں، یہ اب پورا حوالہ آ گیا، آرام و سکون نام بھی آ گیا ڈرامے کا اور مصنف کا نام بھی آ گیا۔ ڈرامہ آرام و سکون کے حوالے سے سید امتیاز علی تاج کہتے ہیں کہ روزانہ مسلسل کام کرنے سے تھکن ہو جاتی ہے، اور اگر آرام و سکون نہ کیا جائے تو نتیجہ صحت کی خرابی کی صورت میں نکلتا ہے۔ یعنی ہم اگر 8 گھنٹے کام کرتے ہیں تو ہمیں پھر باقی کا ٹائم جو ہے نا آرام کے لیے بھی نکالنا چاہیے، کچھ ٹائم آرام کے لیے ضرور نکالنا چاہیے بیماری سے بچنے کے لیے۔ تو روزانہ اگر آرام و سکون نہ کیا جائے تو نتیجہ صحت کی خرابی کی صورت میں نکلتا ہے، اور بیمار پڑ کر پھر بہت زیادہ وقت نکالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بیمار ہوگا تو بندے کو میڈیسن بھی لینی پڑیں گی، دوائیں بھی، اور پھر خدا نہ خواستہ زیادہ بیمار ہوا تو ہسپتال میں داخل بھی ہونا پڑ سکتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے، اور پھر زیادہ دن بھی لگ سکتے ہیں، وہ جو کام کاج کرتا رہا وہ کام کا بھی حرج ہوگا اور معاملات بھی ڈسٹرب ہوں گے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ روزانہ کام کے ساتھ آرام کو بھی اپنی زندگی کا معمول بنا لیا جائے۔ جی، اگلا سوال دیکھیے، اس ڈرامے سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ سید امتیاز علی تاج کے اس ڈرامہ آرام و سکون سے 2 باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی یہ کہ گھر آرام و سکون کا گہوارہ تصور کیا جاتا ہے، مرکز ہے آرام و سکون کا گھر، اسے شور و غل کا مسکن نہیں بنانا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ سرکاری دفاتر کام کی جگہیں ہیں، نہ کہ آرام و سکون کے لیے۔ اس ڈرامے میں سرکاری دفتروں کی حالت پر ایک لطیف سا ہلکا سا طنز کیا گیا ہے کہ جب شوہر شیروانی اور ٹوپی طلب کرتا ہے، بیوی کے پوچھنے پر وہ پھر بتاتا ہے کہ دفتر جا رہا ہوں آرام و سکون کے لیے، تو اس کا مطلب دفتروں کی حالت پر ایک لطیف طنز کیا گیا ہے کہ وہاں پر کام کا اتنا بوجھ ہوتا ہے کہ ملازمین کی صحت متاثر ہو جاتی ہے، مگر یہ بھی ہے کہ گھر کی نسبت آرام و سکون دفتر میں ہی نصیب ہوتا ہے۔ جی، بعض اوقات تو دفتروں میں کام بے تحاشا ہوتا ہے کہ بندہ تھک جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ دفتر جو ہے گھر کی نسبت زیادہ آرام کی جگہ سمجھی جاتی ہے۔ تو یہ 2 چیزیں جو ہے نا، 2 باتیں اس میں پیش کی گئی ہیں اس ڈرامے سے جو ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ آگے چلتے ہیں، بیماری کے باوجود میاں دفتر جانے کے لیے کیوں تیار ہو جاتا ہے؟ بیماری کے باوجود سید امتیاز علی تاج اپنے ڈرامے آرام و سکون میں بتاتے ہیں کہ مسلسل کام سے بیمار ہو جانے والے میاں کو ڈاکٹر گھر پر مکمل آرام و سکون کا مشورہ دیتا ہے، لیکن گھر میں بیوی اپنے شوہر کے آرام و سکون کا خیال رکھنے کے چکر میں بہت زیادہ شور مچاتی ہے۔
پھر بچے کا رونا، ملازم کے ریٹھے کوٹنے کی آواز، ہمسائے کے ہارمونیم کا شور، فقیر کی صدائیں، یہ سب مل کر میاں کو بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں کہ وہ بیماری کے باوجود دفتر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں آپ نے بتانی ہیں کہ کیوں وہ دفتر جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہی ہے کہ ملازم کے بچے کا رونا، بیوی کا شور، ملازم کے ریٹھے کوٹنے کی آواز، ہمسائے کے ہارمونیم کا شور، فقیر کی صدائیں، سکے کا دروازے کو کھٹکھٹانا بار بار، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا میاں کو پریشان کرتی ہیں اور وہ مجبور ہو کر دفتر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جی اگلا سوال دیکھیے، بہت زیادہ شور و غل بھی ماحولیاتی آلودگی کا سبب بنتا ہے، شور کی آلودگی سے صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اب یہ سوال اس ڈرامے سے براہ راست تعلق نہیں رکھتا، لیکن جو بات کی گئی ہے شور کی وہ یہاں پر ضرور بیان ہوگی۔ آلودگی کی کئی اقسام ہیں، شور و غل آلودگی کی کئی اقسام ہیں، آبی آلودگی ہے، فضائی آلودگی ہے، تو اس میں ایک آلودگی شور کی بھی ہے۔ آلودگی کی کئی اقسام ہوتی ہیں، جن میں سے ایک قسم شور کی آلودگی بھی ہے جو کئی قسم کی بیماریوں کا باعث بنتی ہے۔ اس بیماری سے کیا کچھ ہوتا ہے، مطلب اس آلودگی سے کیا کچھ ہوتا ہے، بندہ کس طرح سے بیمار ہوتا ہے؟ ذہنی تناؤ یعنی ٹینشن ہو جاتی ہے شور کی وجہ سے، سماعت پر برا اثر پڑتا ہے یعنی ہمارے کان متاثر ہوتے ہیں، کچھ سنائی نہیں دیتا، بہراپن یعنی وہی کان جو ہے نا بہرے ہو جاتے ہیں، نظام انہضام کی خرابی، ہمارا ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور بظاہر یہ لگتا نہیں ہے لیکن یہ بھی شور کا ہی نتیجہ ہوتا ہے کہ کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا، چڑچڑاپن اس کی ایک سب سے بڑی وجہ بھی ہے، سر درد ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے اور وغیرہ وغیرہ، یعنی اس طرح کی بہت سی بیماریاں اس آلودگی کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، انسان کو یہ ساری بیماریاں شور کی وجہ سے لاحق ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ اگلا سوال دیکھیے، سوال نمبر 5، صحت مند رہنے کے لیے کیا باتیں ضروری ہیں؟ انسان کو صحت مند رہنے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے؟ صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ورزش کی جائے، ورزش کو اپنا معمول بنا لیا جائے، روٹین بنا لی جائے کہ ورزش کرنی ہے، اور ورزش سے ملتے جلتے جو معمولات ہیں جیسے کھیل ہے، تو اگر کوئی شخص کھیل میں اپنا وقت گزارتے تو وہ زیادہ اچھا کرتا ہے، تو ورزش کی جائے، کھیل کھیلے جائیں، کھیلوں میں اپنا دل لگایا جائے، اپنا دماغ جو ہے نا اس میں خرچ کیا جائے، ورزش کو اپنا معمول بنا لیا جائے، جتنا ممکن ہو سادہ غذا کھانی چاہیے اور مرغن اور تلی ہوئی غذاؤں سے پرہیز کیا جائے، یعنی فرائیڈ جو چیزیں ہیں ان سے پرہیز کیا جائے، بچا جائے۔ مرغن بازاری کھانے جو آج کل معمول بن چکے ہیں یہ بھی بہت زیادہ بیماریوں کا باعث ہوتے ہیں، لہٰذا کوشش کی جائے کہ باہر کے بازاری اور گھٹیا کھانوں سے بچا جائے۔ گھر میں حفظان صحت کے مطابق خالص دیسی غذاؤں کا استعمال بھی انسان کو صحت مند رکھنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کی صحت کو بنانے میں یہ خالص دیسی غذاؤں کا استعمال جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ ٹھیک ہے جی، امید ہے کہ یہ سوال سمجھ چکے ہوں گے کہ صحت مند رہنے کے لیے بہت سی چیزیں کار فرما ہوتی ہیں۔ آگے چلتے ہیں، واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ واحد وقت، طبیعت، ہدایت، وقت کا جمع اوقات، طبیعت کا جمع طبائع، ہدایت کا جمع ہدایات، ضرورت کا جمع ضروریات، ہمسایہ ہمسائے، غذا غذائیں یا اغذیہ، یہ دو طرح کے ہو سکتے ہیں جمع، غذا غذائیں بھی ہو سکتا ہے اور اغذیہ یہ بھی اس کا جمع ہے۔ جی تو عزیز ساتھیو، یہ تھا آج کا ڈرامہ آرام و سکون کے حوالے سے لیکچر۔ امید ہے کہ آپ اس ڈرامے کی چیزوں کو چیدہ طور پر سمجھ چکے ہوں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ سمجھ بھی چکے ہوں گے، اور امید ہے کہ آپ اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو باقی ویڈیوز بھی اس طرح ملتی رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔